وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت ذی وقار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے عنوانات جاری و ساری تھے۔ چونکہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، ماہ شعبان کے کچھ فضائل اور مسائل، رمضان کی تیاری، استقبال، مسائل، ان حوالہ جات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا یہ جمعہ آخری رکھا جائے گا۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیرت النبی اس قدر وسیع ہے کہ ابھی بھی 1 سال کے خطبات جمعۃ المبارک کے عنوانات میرے ذہن میں موجود ہیں، لیکن چونکہ روزمرہ کے مسائل، حالات و واقعات کے حوالے سے ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، تو بہرحال آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک ہمارے 5-5.5 مہینوں کے عنوانات کا خلاصہ بھی ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں عزتیں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ کائنات کی ہر قسم کی عزت، ہر قسم کی بلندی، کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اور یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اذل الناس و احقر الناس، ہم کائنات کے ذلیل ترین لوگ تھے، حقیر ترین لوگ تھے، اذل الناس احقر الناس، لیکن کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اوپر بھی کامیاب کر کے عزتیں عطا فرما دیں اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ جنتوں کا وعدہ کر لیا۔ بات سمجھ نہیں آئی نا؟ تو ایک اور مثال کے ساتھ بات سمجھا دیتا ہوں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نسلوں سے غلامی کرتے آ رہے ہیں، کوئی نام نہیں ہے، کوئی نسب نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ ان کی زندگی میں آیا ہے کہ جس واقعے کی وجہ سے اس زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ جاری و ساری رہے گا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، بڑے بڑے کفار کے سردار کھڑے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں، جھوٹی عزت تھی نا، شہرت تھی، روب کی وجہ سے عزت بنائی تھی، پیسے کی وجہ سے عزت بنائی تھی، لیکن حقیقی عزت کس چیز کا نام ہے کہ آج سارے سردار نیچے کھڑے ہیں، فتح مکہ کا موقع ہے، وہ لوگ کہ جس مکہ کی تعظیم کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے، اور وہ بلال جسے غلام ابن غلام سمجھا جاتا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے، کہا بلال اپنی زبان سے اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ بڑے بڑے سرداروں کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں کہ جسے ہم عزت سمجھتے تھے، جسے ہم پروٹوکول سمجھتے تھے، جسے ہم اپنی شہرت سمجھتے تھے، اس شہرت کی تو مقام ہی کوئی نہیں ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ وہ بلال ہے جس بلال کو ریت پہ لٹا دیا جاتا، کوئلے تپا کر کے ان پہ لٹا دیا جاتا، جس بلال پہ ہر قسم کا ظلم ڈھانا چاہا، لیکن وہ بلال اپنے دعوے میں، اپنے اخلاص میں، اپنے عقیدے میں
اللہ رب العزت کو رب ماننے سے انکاری نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوا، آج وہی غلام کا بیٹا غلام ہے، لیکن کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے صرف آسمان کے رب کی کبریائی بیان نہیں کر رہا، بلکہ ہم سب کو للکار رہا ہے، اور جھوٹی عزت کے دعوے داروں، ایک دن تمہاری عزت ختم ہو جانے والی تھی، آج سے ہماری عزت کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور یہ قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک جاری رہیں گے۔ عزتیں رسول اللہ کی غلامی میں ہیں، کائنات کی عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہیں، اور یہ تو دنیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے، یہ وہ بلال ہے جسے دنیا غلام ابن غلام سمجھتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر جب میں داخل ہوں گا نا، میری سواری کی مہار پکڑے ہوئے بلال جنت میں مجھ سے بھی پہلے داخل ہوں گے۔ یہ وہ بلال ہے۔ حضرات ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی دیر ہے، اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، شرف عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ پیسے سے حاصل ہونے والی عزت، یہ لوگوں کو تعلقات کی بنا پہ جاننا، ان کو شہرت دینا، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عزت وہی ہے جسے آسمان کا رب اپنے محبوب کی اطاعت میں دیتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ لوگوں میرے محبوب کی عزت شروع کر دو، میرے محبوب کی پیروی شروع کر دو، میرے محبوب کی اتباع شروع کر دو۔ کیا ہوگا؟ آسمان کے رب کی اطاعت ہوگی، آسمان کے رب کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے محبوب سے محبت کرنا آپ کا کام ہے، اتباع کرنا آپ کا کام ہے، فرما برداری کرنا آپ کا کام ہے، اپنے معاملات میرے مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق بنانا آپ کا کام ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش بریم پہ بیٹھا، آسمانوں کا رب آپ سے محبت شروع کر دے گا۔ یہ دنیا کے صدر، یہ دنیا کے عہدیداران، یہ دنیا کے سیاستدان، یہ دو چار گاڑیاں آگے پیچھے لے کے گھومنے والے، ہم دھوکے میں، اصل میں ہم دھوکے میں، ہم اس چیز کا نام عزت سمجھتے ہیں، جس کے آگے پیچھے لوگ ہوں اس چیز کا نام عزت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی عزت پتہ کس چیز کا نام ہے؟ دنیا پہ اسے کوئی نہیں جانتا، یہ گھروں میں ہے، یہ علیحدہ ہے، شاید ساتھ والے محلے دار بھی اسے اچھی طرح نہ جانتے ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے محبوب کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر گھر سے نکلتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے نکلتا ہے، آسمان کا رب اسے اتنا پروٹوکول عطا کرتے ہیں کہ یہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، اس کا زمین پہ قدم آسمان کا رب نہیں لگنے دیتا، فرشتوں سے کہتا ہے، جاؤ میرے فرشتوں، جا کے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ یہ ریڈ کارپٹ کا استقبال ہم کیا کریں؟ بڑا وی آئی پی سمجھا جاتا ہے جسے اس طرح کے استقبال دیے جائیں، لیکن اس انسان کے، اس گمنام انسان کے کیا کہنے کہ جس کی عزت، جس کی مقام اور استقبال کے لیے آسمان کا رب فرشتوں کو بھیجے، جاؤ فرشتوں، جا کر کے اس میرے بندے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، تاکہ پتہ چل جائے یہ دنیا میں تو گمنام تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کو میرے محبوب کی سنتوں کے مطابق، حدیث کے مطابق بنا لیا۔ رسول اللہ کی حدیث کو سننا یہ اپنے لیے باعث شرف سمجھتا تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا، حدیث مصطفیٰ کی آگے بیان کرتا تھا، پھیلاتا تھا، عمل کرتا تھا۔
آج اسے اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ نہ صرف فرشتے پر بچھاتے ہیں بلکہ آسمان پہ بیٹھا رب اس انسان کے تذکرے اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتا ہے۔ پتہ کس انداز سے کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مجلس کے اندر دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، فرشتے آسمانوں کی طرف جھانکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی فخریہ طور پہ آسمان کا رب فرشتوں سے سوال کرتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال پہ چھوڑ کے آئے ہو؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ، وہ تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، مالک و مولا تیرے اور تیرے محبوب کے تذکرے کر رہے تھے۔ آسمان کا رب کہتا ہے میرے فرشتوں خوش کر دیا ہے، راضی کر دیا ہے، اب ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں آسمان کے رب، وہ تجھ سے تیری جہنم سے آزادی کا، پناہ کا سوال کر رہے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے۔ کائنات کی عزتیں جھوٹی ہیں، آسمانوں کے اوپر ملنے والی عزتیں سچی ہیں۔ یہ دنیا کی عزت کی تیاری کرنے والوں، یہ اپنے نام اشتہارات پہ دیکھنے والوں، یہ اپنی تصویریں فلیکسوں پہ دیکھنے والوں، اپنے آپ کو ٹی وی سکرین پہ دیکھ کر کے عزتیں دلانے والوں، اصل عزت کی تیاری کرو جو عزت آسمان کے رب نے عطا کرنی ہے۔ اور کون سی عزت؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی وحفظها ووعاها وعداها۔ اے لوگو، دنیا پہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، صدر ہو، اس کی بات کو سنتے ہو، بات کی حیثیت ہے، اس کے جملے کو سنتے ہو، جملے کی حیثیت ہے، لیکن میرے محبوب کی پیروی کے اندر میرے محبوب کا ایک جملہ سنتے ہو، خوش دلی کے ساتھ سنتے ہو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سنتے ہو، آسمان کا رب نصر اللہ امرأ سمع مقالتی وحفظها ووعاها وعداها۔ آسمان کا رب آپ کے چہرے کو غموں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے پاک کر کے تر و تازہ اور خوش باش رکھے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر آسمان کا رب عزتیں عطا کرتا ہے۔ اور فرما برداری بھی حقیقی معنوں میں فرما برداری ہونی چاہیے۔ فرما برداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 50 میں سے 10 مسئلے، چلو مجھے ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے نا تو میں ان پہ عمل کر لیتا ہوں، باقی جو 40 میری زندگی کے معاملات ہیں ان کو میں اپنے انداز سے چلاؤں۔ اتباع اس چیز کا نام نہیں ہے، فرما برداری اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ساری زندگی، ساری راتیں، سارے دن تذکرہ رسول اللہ کا سنتے رہو، اور اپنی زندگی پہ اگر انقلاب نہ لا سکے تو یاد رکھنا یہ سارے دن آپ کے سنے ہوئے مجالس سنی ہوئی، دروس سنے ہوئے، جمعے سنے ہوئے، خطبات سنے ہوئے آپ کے لیے وبال کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا انسان تب تک گناہ گار نہیں ہوتا جب تک گناہ وہ غلطی کے ساتھ کر لیتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پھر اس نے گناہ کیا ہے، اسے گناہ نہیں ہوتا۔ غلطی سے انسان کوئی گناہ کر بیٹھے، آسمان کا رب اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھتا، لیکن اسے مسئلے کا پتہ ہو، سمجھتا ہو، جانتا ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو، لیکن جان کے بس عقل پہ پردے ڈالے بیٹھا ہو، آسمان کا رب اسے دگنا عذاب دیں گے۔ زیادہ گنہگار ہو جاتا ہے انسان۔ حضرات ذی وقار، آئیے اس طرح کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں گے نا تو آسمان کا رب عزتیں دے گا۔ یہ کون سی اتباع ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، عید کا دن ہے، عرصہ طویل کے بعد آج نیا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
گلی میں سے گزر رہے ہیں، اچانک ایک گھر کے پرنالے میں سے پانی کی چھینٹیں نکلتی ہیں، کیچڑ نکلتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پہ لگ جاتا ہے۔ یہ نیا لباس جو آج ہی عرصہ دراز کے بعد پہن کے عید کے دن مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، آج وہ لباس گندا ہو چکا ہے۔ یہ پرنالہ غصے کی شدت کی وجہ سے فوراً اس پرنالے کو پکڑتے ہیں، اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ ابھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، پیچھے سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عزت اور مقام حق ہے، لیکن یہ پرنالہ جو آپ نے اتار کے پھینک دیا ہے اپنی ذات کی خاطر، یہ پرنالہ پتہ ہے کس نے لگوایا تھا؟ کانا ینسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عمر، یہ پرنالہ جو اتار کے پھینکا ہے، یہ پرنالہ لگوانے والی ذات رسول اللہ کی تھی۔ یہ رسول اللہ کے حکم پہ یہ پرنالہ ادھر لگایا گیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں، فوراً نظریں جھکا لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے فاروق اعظم جو مضبوط اعصاب کے مالک تھے، اس قدر شدت کے ساتھ رو رہے ہیں جیسے بچہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بلک بلک کے روتا ہے، اس انداز سے رو رہے ہیں۔ فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، اے عباس، میں زمین پہ جھکتا ہوں، میرے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ پرنالہ دوبارہ اسی جگہ پہ نصب کر دو۔ عباس کہتے ہیں، یا امیر المومنین، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ کا لباس ہے، میں آپ کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ آپ تو وہ حیثیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا صحرا کسی کے سر جانا ہوتا، وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یا امیر المومنین، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عباس، آج مجھے امیر المومنین کی حیثیت سے نہ دیکھو، بلکہ آج مجھے اس حیثیت سے دیکھو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے سامنے ایک غلطی کر کے اپنی رائے جما لی ہے۔ مجھے اس حیثیت سے دیکھو اور جلدی سے میری کمر پہ سوار ہو کے یہ پرنالہ دوبارہ نصب کر دو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دن ہو میرے محبوب میرے سامنے آ جائیں اور کہیں، اے عمر، تو نے وہ پرنالہ اتار دیا تھا کہ جس کو نصب کرنے کا حکم کسی اور نے نہیں دیا تھا، میں نے حکم دیا تھا، میں نے وہ پرنالہ لگوایا تھا، عمر تو نے وہ پرنالہ آج اتروا دیا۔ اس طرح کی پیروی کریں گے تو ہی اللہ عزتیں عطا کرے گا، تو ہی اللہ بلندیاں عطا کرے گا، کامیابیاں عطا کرے گا۔ لیکن کبھی ہم نے بھی سوچا ہے، وہ عمر تو سوچ رہے ہیں کہ یہ پرنالہ اترا ہے، رسول اللہ سوال کر سکتے ہیں کہ عمر، پرنالہ میں نے لگوایا تھا، وہ تم نے کیوں اتروایا؟ میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا، اور میرے نام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے، عاشق رسول بننے والے، تو نے کس حیثیت سے اس کو اتروایا ہے؟ میرے نبی قیامت کے دن سوال نہیں کر سکتے؟ میں نے حکم دیا تھا، ملاوٹ کرنا حرام ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہم نے نہیں سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ دیں کہ میں نے تو رشتہ داریوں کو توڑنا حرام قرار دیا تھا، تم نے کیوں رشتہ داریاں ختم کی ہوئی ہیں؟ جواب ہمارے پاس ہے رسول اللہ کو دینے کے لیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، میں تو شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا تھا، منع کرنے کے لیے آیا تھا، آپ نے کس حیثیت کے ساتھ شرک شروع کر دیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ عمر صرف ایک پرنالہ اتارتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ رسول اللہ نے وہ پرنالہ لگوایا ہے
اگر مجھ سے پوچھ لیا کیوں اتروایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کون سا ایسا جواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو پھر میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارے ذمہ لازم ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دو، لوگوں کو گناہوں سے روکو، لوگوں کو نیکی کے کاموں میں لگاؤ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر نہیں کیا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہوں گی اس دن کہ جواب کے لیے مہلت مانگ لی جائے گی، سال ہاں سال کیسز چلیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ نہ مدعی رہے گا نہ مدعا علیہ رہے گا۔ یہ وہ عدالت ہے کھڑے کھڑے جواب دینا پڑے گا، وگرنہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے قدموں کے 1 انچ بھی ہلا سکے۔ ان سوالوں کے جواب یاد کر لیجئے گا، اگر تو ان سوالوں کے جواب ہاں ہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ لیکن اگر ان سوالوں کے جواب منفی ہیں تو میرے بھائیوں پھر کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیجئے، فرما برداری کیجئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آسمانوں کے رب کی محبت کا مصداق بننا چاہتے ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بنانی ہوگی، وگرنہ نام نہاد ولی اللہ تو مارکیٹ میں ڈھیروں کے حساب سے دستیاب ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ، زندگی پہ اتباع کر کے اپنی زندگی کو اس مطابق بنا کر کے چلانے والا شاید آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو نہ ملے گا۔ بے نمازی ولی اللہ تو ڈھیروں کے حساب سے ہیں، نشے کرنے والے ولی اللہ تو ڈھیروں کے حساب سے ہیں، خواتین اور مردوں میں اختلاط کرنے والے ولی اللہ تو ڈھیروں کے حساب سے ملیں گے، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ولی ملے جو فاتبعونی یحببکم اللہ کا مصداق بنتا مجھے نظر آئے۔ یہ جھوٹی عزتیں ہیں، اصل عزت لینا ہونا تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو اپنے معجزے اور کرامتیں دکھا کے مائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ فاتبعونی جو ہے یہی لفظ اس کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی اگر ہم اتباع نہیں نہ کریں گے تو میرے بھائیوں یہ زندگیاں فضول ہیں، یہ 30 40 50 سالہ زندگیاں فضول ہیں، لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر رسول اللہ کی ایک حدیث پہ بھی عمل کر لیں گے نا، ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ دنیا پہ بھی عزتیں بلند کرتا ہے، آسمانوں پہ بھی مقام اور مرتبے بلند کرتا ہے۔ آئیے ایک مثال دے دینی چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت پتہ کتنی عزتیں عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت پتہ کتنا مقام عطا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس انسان نے درود پڑھا ہے، آسمان کا رب اس کے 10 درجے جنت کی طرف بلند کر دیتا ہے۔ اور یہ درجہ پتہ کیا ہے؟ آپ پوچھئے گا سرکاری ملازمین سے، ایک گریڈ جو ہے نا اپنی اب آگے کروانے کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں، کس قدر سٹرگل کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے درجے ہیں، دنیا کے گریڈ ہیں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو درجات درود پڑھنے کی وجہ سے 10 درجے بلند ہوں گے، یہ پتہ کون سا درجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک یہ ایک درجہ ہے۔ اور آپ سائنس پڑھنے والوں سے کبھی پوچھئے گا کہ یہ زمین جو ہے نا، یہ تو ایک ذرہ کی حیثیت ہے، زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج ہے، سورج سے کروڑوں گنا بڑے اور سیارے ہیں، گلیکسیز ہیں، خلا ہے، پھر کہیں جا کے آسمان ہے۔ اس قدر زیادہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے سے اس طرح کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آج تو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھا کریں، اپنی زبان کو معطر رکھا کریں، ہر وقت، ہر کیفیت میں، ہر گھڑی میں، جہاں بھی ہو۔ زبان تو فارغ ہوتی ہے نا، کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں ہیں، دکان میں ہیں، زبان سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صدائیں، یہ نغمے، یہ ترانے اپنی زبان سے جاری رکھا کریں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔